خوف کو محسوس کرو لیکن اس کو ہر صورت میں کرو. یہ کتاب سوزن جیفرس نے لکھی ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے. سوزن جیفرس نے اس بات کی کھوج کی کہ ہمیں کیا ڈر ہے، ہم اسے کیوں محسوس کرتے ہیں اور کیا مختلف ہے. ہم اپنی صحت، تعلقات یا نوکری کھو جانے، کلیدی فیصلہ کرنے یا مسترد ہونے، ہنسنے یا دھوکہ دینے سے ڈر سکتے ہیں. خوف کی مختلف اقسام ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس سے ڈرنا، جیسے تبدیلی، عمر بڑھنا، بیماری. اگر ہم کوئی نئی چیز آزماتے ہیں تو ہم سب کو خوف کی کچھ حدیں محسوس ہوتی ہیں. اگر ہم خوف کو اپنے آپ کو کمزور کرنے دیتے ہیں تو ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں. اپنے خوف کو سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھیں، یعنی ایکشن لیں اور کارروائی کی جائے. ہم باخبر فیصلہ کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا خوف کم ہوگا. ہم اپنے خیالات، اپنے بیلیفز، احساسات اور جو بھی ہم خیالات کا انتخاب کرتے ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اگر زندگی میں بالکل نئی بات کرنے پر ہر شخص خوف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ خوف کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ خوف مسئلہ نہیں ہے. ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے آگاہ رہنا کہ آپ کہاں اور کس وقت ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں تاکہ آپ بالآخر تبدیل ہو سکیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کسی پر تنقید کیے بغیر یا کسی بھی چیز کی شکایت کیے بغیر ایک ہفتے بھی رہ سکتے ہیں. ہمیں یہ یقین کرنا سکھایا گیا ہے کہ منفی حقیقت پسندی کے برابر ہے اور مثبت سوچ غیر حقیقت پسندی کے برابر ہے. اس کتاب کا مین میسج یہ ہے کہ جو بھی ہو، خوف محسوس کرو لیکن کام کو کرو. جیفرس کا خیال ہے کہ خوف نفسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک تعلیمی مسئلہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ خوف کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی خطرہ مول لیتے ہیں یا کوئی نئی چیز آزماتے ہیں تو خوف کی سطحیں بڑھ جاتی ہیں. مسئلہ خوف کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اس خوف کو کس طرح سنبھالتے ہیں. اپنے خوف کو فتح کرنے کے لیے آپ کو اسے سمجھنا ضروری ہے. خوف ان چیزوں سے آتا ہے جیسے کیریئر میں سوئچ کرنا، تقریر کرنا. پھر یہ خوف دوسرے علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے. نئے لوگوں سے ملنے کا خوف، تقریر کرنے کا خوف. یہ جو خوف ہے یہ بیرونی عوامل کے بجائے آپ کے ذہن کے اندرونی کیفیت کی وجہ سے ہے. عام خدشات ہیں جو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں، جیسے ناکامی کا خوف، ریجیکشن کا خوف. جب تک آپ بڑھ رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، نیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو خوف محسوس ہوگا. لہٰذا آپ کے خوف سے بچنے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوف کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کام سے ڈرتے ہیں اسے کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنا خوف کھو بیٹھیں گے. جب بھی آپ کسی خوف کا مقابلہ کرتے ہیں یا غیر یقینی صورتحال کا، جتنا زیادہ آپ اس کا سامنا کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی چیز پھینکی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ اسے سنبھال سکتے ہیں. جب آپ اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں، نہ صرف آپ اس خوف پر قابو پاتے ہیں بلکہ اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس کرتے ہیں. جس چیز کا آپ کو پہلے خوف تھا، اس میں عبور حاصل کرنا دل کی گہرائیوں سے اطمینان بخش اور تکمیل بخش ہو سکتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں
ہر ایک کو خوف ہے، وہ عام طور پہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مثبت سوچ پر عمل کرنا ضروری ہے خوف پہ قابو پانے کے لیے۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ رشتہ کھونا، مسترد ہونا، ناکام ہونا؟ اپنے آپ سے ہر وقت یہ کہیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگر میری ملازمت چھوٹ گئی، میں دوسری نوکری حاصل کر لوں گا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگر میری گاڑی خراب ہو گئی، میں اسے سنبھال لوں گا۔ جب آپ زندگی کے بارے میں مثبت ہو جائیں گے، پازیٹیو سوچنے لگیں گے، تب آپ ان لوگوں کے آس پاس رہنا مشکل ہو جائے گا جو ہر چیز سے منفی اور پریشان رہتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ ایک بیماری ہے۔ پولیانہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو ہر حالت میں ہمیشہ کچھ مثبت یا پازیٹیو سوچ رکھتا ہے۔ اداس اور عذاب دیکھنے کے بجائے سورج کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہر چیز میں اچھی چیز دیکھنے کی کوشش کرنے میں کیا غلط ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوزن جیفرز کہتی ہیں کہ 90 سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے، جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، ہماری منفی پریشانیوں کے درست ہونے کا 10% سے بھی کم امکان ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا منفی ہونے کے بجائے مثبت پازیٹیو سوچ حقیقت پسندی نہیں ہے؟ مصنف کا کہنا ہے، آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ ہر دن تھوڑا سا خطرہ مول لیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے افعال، احساسات اور جذبات کے ذمہ دار ہیں۔ زندگی کے بارے میں اپنے خراب موڈ یا احساسات کے لیے بیرونی ماحول یا طاقت کو کبھی بھی قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ بیرونی کوئی بھی چیز آپ کے احساسات کے اعمال یا جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور صرف آپ ہی اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، جب تک آپ بڑھ رہے ہیں، گرو ہو رہا ہے، تو خوف کبھی بھی دور نہیں ہوگا۔ کسی کام کے خوف سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ باہر جائیں اور اس کام کو انجام دیں۔